بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کا سب سے پہلا سبق ہے گردان یاد کرنا۔ تو گردانیں ماضی کی بھی ہوتی ہیں اور مضارع کی بھی۔ گردانوں کو اگر ہم بغیر کسی ترتیب اور تقسیم کے رٹا لگائیں تو یہ مشکل بھی ہوتا ہے، اور دوسری اس میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ ہمیں صیغے کی پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ صیغہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے، تثنیہ کا ہے، واحد کا ہے، جمع کا ہے۔ تو ان چیزوں کا حل بہت آسان ہے، وہ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ گردان میں، فعل کی گردان میں ہم جو ماضی پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد مضارع پڑھیں گے، ان میں سے ہر ایک معروف ہوگا، مجہول ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے فعل ماضی کو لے لیتے ہیں اور اس میں سے معروف کو لے لیتے ہیں۔ تو اس گردان کے 14 صیغے ہیں، آگے بھی 14 صیغوں والی بہت سی گردانیں آئیں گی۔ فی الحال آپ نے فعل ماضی کی معروف کی گردان دیکھنی ہے، اس کے 14 صیغے ہیں۔ 14 میں سے پہلے 6 صیغے غائب کے ہیں، دوسرے 6 صیغے حاضر کے، اور آخری 2 صیغے متکلم کے۔ اب پہلے 6 صیغے جو غائب کے ہیں ان کی پھر تقسیم کریں۔ ہر 6 صیغوں میں سے پہلے 3 صیغے مذکر کے اور دوسرے 3 صیغے مؤنث کے۔ اسی طرح جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان میں سے بھی پہلے 3 صیغے مذکر کے اور دوسرے 3 صیغے مؤنث کے۔ تو آپ یہ تقسیم جب ذہن میں رکھیں گے، مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 6 صیغے کس کے ہیں؟ وہ غائب کے ہیں، اور دوسرے 6 صیغے کس کے ہیں؟ حاضر کے ہیں۔ تو اب آپ جب پڑھتے ہیں کہ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، جیسے آپ 7ویں نمبر کے صیغے پر آتے ہیں تو آپ وہ والی تقسیم ذہن میں لاتے ہیں کہ یہ تو دوسرے 6 صیغوں میں سے پہلا صیغہ ہے، لہٰذا یہ واحد ہے اور یہ مذکر ہے اور یہ حاضر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہر 3 صیغوں میں سے پہلا واحد کا ہوگا، دوسرا تثنیہ کا ہوگا اور تیسرا جمع کا ہوگا۔ اب آپ ایک اور طریقے سے اس کو سمجھیں، اشاروں کی زبان سے۔ دیکھیں، یہ جو دائیں ہاتھ کا اشارہ ہے یہ ہے مذکر کے لیے، بائیں ہاتھ کا اشارہ مؤنث کے لیے، اور یوں کر کے اشارہ کریں گے تو یہ حاضر کے لیے، اور یوں کر کے اشارہ کریں گے تو غائب کے لیے۔ اب دائیں ہاتھ مذکر کے لیے، بائیں ہاتھ مؤنث کے لیے، سامنے کا اشارہ یوں 1 سے واحد اور 2 سے تثنیہ اور ایسے سے جمع، اسی طرح 1 سے واحد، جیسے یوں میں نے اشارہ کیا تو آپ سمجھے کہ یہ مؤنث کا اشارہ ہے، کیوں؟ بایاں ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے یوں اشارہ کیا تو آپ سمجھیں گے یہ مؤنث کا اشارہ ہے، اور یہ غائب کا اشارہ ہے کیونکہ بیک سائڈ پہ اشارہ کر رہا ہوں، پیچھے کی طرف جو غائب ہے، نظر نہیں آ رہا، اور تثنیہ کا اشارہ ہے، 2 ہیں۔ اور اگر یوں اشارہ کیا تو آپ کے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ جمع کا اشارہ ہے کیونکہ یوں اشارہ کیا زیادہ، اور یہ مؤنث کا اشارہ ہے اور یہ غائب کا بھی ہے۔ اس کو اگر یوں کر لیتا ہوں تو یہ مؤنث ہے، جمع ہے اور حاضر ہے۔ ٹھیک ہے، جمع مؤنث حاضر۔ اور اگر میں اب یوں اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھ گئے کہ یہ مذکر کا اشارہ ہے اور حاضر کا ہے اور تثنیہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تثنیہ مذکر حاضر۔ یوں کرتا ہوں تو متکلم، ایک واحد متکلم، صحیح، مذکر مؤنث دونوں کے لیے واحد متکلم، اور یوں کرتا ہوں تو جمع متکلم، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ متکلم میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا۔ اب آپ اس گردان کو دیکھو اشارے کے طریقے سے، اور پھر آپ نے یہ اشارے کرنے ہیں اور ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، بعد میں آپ کو بولنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ ایک چیز جب ہماری ذہن میں آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو تعبیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ رٹا کے بجائے بہت آسان ہے، اور یہ طریقہ ایجاد کیا مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ڈاکٹر ہیں، PhD، انہوں نے، جو پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں قرآن عربی کے عنوان سے، اشاروں کی زبان سے۔ اب آپ دیکھیے، میں ان اشاروں کے ساتھ یہ گردان پڑھتا ہوں۔ فعل، فعلا، فعلو۔ ٹھیک ہے، فعل یہ بھی اشارہ کیا مذکر کا، اور واحد ہے اور غائب ہے، واحد مذکر غائب۔ فعلا تثنیہ مذکر غائب، فعلو جمع مذکر غائب۔ دیکھیں مذکر کا ذرا دائیں ہاتھ ہے، پیچھے کی طرف سے غائب ہے، اور زیادہ انگلیاں پتہ چلا جمع ہے۔ پھر چلیے، فعل، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ اب آگے چلے، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی۔ دیکھیں فعلتی، یہ دیکھیں مؤنث کا اشارہ ہے، واحد کا ہے اور حاضر کا ہے، واحد مؤنث حاضر۔ فعلتی،
फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना। एक दफ़ा फिर इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना। अब मैं इशारा करूँगा, सीगा आपने बोलना है। कौन सा सीगा आएगा? फ़अलत, ठीक है। फिर मैं इशारा करने लगा हूँ, कौन सा सीगा आएगा? आप मेरे हाथ के इशारे से सीगे का नाम समझ गए कि ये जमा है और मुज़क्कर है और हाजिर है। सामने की तरफ इशारा करो स्ट्रेट, तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। फ़अलतुम, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम आएगा, ठीक है। यूँ करता हूँ, फ़अलतुन्ना आएगा, जमा है, मुअन्नस है और हाजिर है। फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना वाला। यूँ करता हूँ, फ़अलना। यूँ करता हूँ, इशारे से समझ गए, मुज़क्कर है, तस्निया है और गायब है, फ़अला, ठीक है। और अगर यूँ करता हूँ तो देखें मुअन्नस है और जमा है और गायब है, फ़अलना। तो इस तरीके से आप दो दो होकर एक दूसरे से इशारे के ज़रिए से सीगा पूछें। मतलब एक तालिब या तालिबा यूँ करे और दूसरा सीगा बोले, इसी तरह फिर यूँ करे और सामने वाला उसका सीगा बोले, और फिर आप यूँ करें, सामने वाला सीगा बोले। तो इशारों के तरीके से आप पहले सीगा याद करें, फिर उनके नाम याद करें। जब सीगा याद हो गया, नाम याद हो गया, तीसरे नंबर पर तर्जमा करने का नंबर आएगा। और तर्जमा करना भी इसी बुनियाद पर बहुत आसान होगा अगर आपको ये तरीका समझ में आ जाता है। इंशाअल्लाह तर्जमे के बारे में अगले सबक में आपको बताएंगे।